اس نے ایک ابرو اٹھا کر دوسرے سرے پر کھڑے بے یقین سے حرم کو دیکھا اور پھر ایک جانب کو اٹھی مسکراہٹ اس کے وجہ سے چہرے پر ابھری تھی۔ وہ آگ سی برف مسکراہٹ تھی، وہ دشمنی کی مسکراہٹ تھی۔ تو کون شروع ہو چکا تھا اور اس کے 3 سروں پر 3 لوگ قید کیے گئے تھے، اور پھر جو زندہ رہ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے۔ زاویار کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے راہداری کے ایک سرے سے درمیانی خلا تک سفر کیا تھا۔ فصیح درمیان میں گرا کراہ رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ دیوار کے ساتھ لگی ساکت سی ناسنین پر ڈالی اور پھر ہلکا، بالکل ہلکا سا مسکرایا۔ اگلے ہی پل اس نے چند قدموں کا فاصلہ عبور کیا اور پھر جھک کر فصیح کو گریبان سے بھینچ کر اٹھایا۔ ڈھلتی مغرب اب باسی ہو چلی تھی اور اس مبہم سے اندھیرے میں راہداری کی دھوتیا روشنی تلے اس کی آنکھیں واضح ہوئی تھی۔ وہ گہری کتھئی آنکھیں تھیں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ کتھئی آنکھیں کس کی تھی؟ اس نے 5 انگلیوں کا جمع مکہ فصیح کے جبڑے پر پوری قوت سے مارا تو وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر پیچھے کی جانب لڑکا۔ اس کے ہاتھ فولاد کے بنے لگتے تھے۔ ان کی فولادی قوت عام انسانی ہاتھوں سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ نازنین آنکھیں کھولے اسے فصیح کی درگت بناتا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے فصیح کو رخسار پر ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ وہ سیدھا اس کے قدموں میں آ گرا۔ نازنین 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ فصیح کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پے در پے پڑنے والے مکوں نے اس کے چہرے کے زاویے بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ اسی پل زاویار نے ماتھے پر گرے بالوں کو ہاتھوں سے پرے دھکیلا۔ پھولا سانس لیے وہ اب فصیح سے شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ معافی مانگو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ فصیح گھٹنوں کے بل بیٹھا تباہ کن سی حالت میں ہاتھ جوڑے زاویار سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا رخسار نازنین کی جانب گھمایا۔ ان سے مانگ معافی۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر ایک نظر زاویار کو دیکھا تھا، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھ آئی، اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمائی۔ اس کے ارتکاز پر زاویار نے محظوظ سے ابرو اٹھائے تھے۔ اس تماشے کو بند کرو۔ کیا ہوا؟ معافی پسند نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ خام خواہ اتنی مار کھا لی بیچارے نے۔ اس نے اگلے ہی پل فصیح کا گریبان اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ جھولتا ہوا منہ کے بل زمین کی جانب لڑکا تھا، پھر گرتا ہوا راہداری عبور کر کے بھاگ گیا۔ زاویار نے نازنین کی جانب چہرہ گھمایا۔ میں نے تمہیں اسے مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، سو تمہارا میری جانب کوئی بھی قرض نہیں نکلتا۔ کیا آپ مجھے شکریہ نہیں کہنا چاہیے؟ کتھئی آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی تھی۔ شٹ اپ! آپ تھینک یو کہہ رہی ہیں اور مجھے شٹ اپ سنائی دے رہا ہے۔ اس نے چھوٹی انگلی اپنے کان میں ڈال کر زور زور سے ہلائی تھی، یوں گویا وہ اپنا کان صاف کر رہا ہو تاکہ اسے ٹھیک سے سنائی دے سکے۔ میں شکریہ محض انہی لوگوں کا ادا کرتی ہوں جن سے میں اپنا کوئی کام کرنے کا خود کہتی ہوں۔ میں راہ چلتے لوگوں کی شکر گزاری کا شوق ہرگز نہیں پالتی۔ حالانکہ راہ گیروں کی شکر گزاری اور مہمان نوازی ہر انسان پر لازم ہوتی ہے میڈم۔ ان کی بد دعائیں اور دعائیں بہت پر اثر ہوا کرتی ہیں۔ آپ مطمئن ہیں کہ کبھی اس راہ گیر کو جھڑکنے پر افسوس نہیں کریں گی؟ اس کی جانی پہچانی سی مسکراہٹ ایک بار پھر سے لبوں پر بکھر گئی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ اس نے نازنین کو زچ کر دیا ہے۔ وہ چند پل بھیجے لبوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل پلٹ گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی بڑھ رہا تھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ اس کی آواز کہیں پاس ہی سے گونجی تو نازنین تیش سے پل کھا کر گھومی۔ اگلے ہی پل راہداری میں فصیح بہت سے پروفیسرز کو اپنے ساتھ لیے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے چونک کر دوسری جانب دیکھا اور پھر جو ہی چہرہ گھمایا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا لیکن اس لڑکے کا نام و نشان تک وہاں نہیں تھا، یوں گویا وہ کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ جانے کیوں لیکن بس ایک پل کو اس کی ریڑھ کی ہڈی سرسرا اٹھی تھی۔ وہ ابھی یہیں تھا، اسی نے میری یہ حالت کی ہے۔ کہاں گیا؟ وہ ابھی تک تو یہاں کھڑا تھا۔ فصیح غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی بکھرتی حالت کو دیکھا اور پھر سکون سے رخ موڑے پلٹ گئی۔ اس کے سر پر اعصابی تھکن سوار تھی اور ذہن تناؤ کا شکار لگتا تھا۔ راہداری میں اپنے پیچھے کھڑے تماشے پر لعنت بھیجتی وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب حرم جو ساکت سا دروازے ہی میں ایستادہ تھا اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھن سی ابھری تھی، کان غصے کے باعث سرخ پڑنے لگے تھے اور گردن کے آس پاس بچھی رگیں اکڑی ہوئی معلوم ہونے لگی تھی۔ اس نے وجدان کو ساتھ لیا اور پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں نامحسوس سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وجدان جو اس کے برابر نشست پر بیٹھا تھا ہچکچا کر اس کی جانب گھوما۔ تھینک یو حرم بھائی، پھپھو کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر آج آپ نے مجھے وہ ثبوت نہ دیے ہوتے تو پھپھو اپنے حق میں کسی بھی گواہی کو درست ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آواز پر حرم نے گہرا سانس لیا تھا، گو کہ اس کے اعصاب اب تک منجمد تھے، لیکن وجدان کی بات پر اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی وجدان، وہ اپنا دفاع کرنا اچھے سے جانتی ہیں۔ وجدان نے اس کی بات پر اداس سی آنکھیں کھڑکی سے باہر کی جانب پھیری تھی۔ حرم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کسی کی ضرورت نہ ہونا بھی انسان کو کتنا قابل رحم بنا دیتی ہے نا۔ وہ اس بچے کے زیرک سے مشاہدے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔